تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ پہلے گزشتہ سلسلے میں ہم نے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں جن ناموں سے پکارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ القابات جس کا بطور خاص قرآن میں ذکر آیا ہے، ان کا بیان سنا تھا، ان کے معنی، ان کے مفہوم، وہ نام دینے کی وجہ یہ بھی سماعت کی تھی۔ آج انشاءاللہ عز و جل مزید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کیا ہیں جو حدیث میں مذکور ہے، دیگر کتابوں میں مذکور ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم سنیں گے۔ باقاعدہ اپنے موضوع پر کلام کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، نماز کے بعد حمد و ثنا وہ درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پہلے نبی پاک علیہ السلام کا ایک حدیث مبارکہ میں 5 ناموں کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ پہلے وہ حدیث پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس کے ضمن میں مزید آگے کچھ ذکر سنتے ہیں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میرے 5 نام ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور میں ماہی ہوں۔ یہ ایک نیا نام ہم نے سنا۔ اب سے پہلے سلسلوں میں محمد و احمد اس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا اس حدیث سے ایک نیا تیسرا نام پتہ چلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ماہی ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں حاشر ہوں۔ یہ ایک اور نیا نام پتہ چلا، فرماتے ہیں کہ میں حاشر ہوں کہ میرے قدموں پر سب لوگوں کا حشر ہوگا، اور فرمایا کہ میں عاقب ہوں۔ یہ ایک نیا اور مزید نام پتہ چلا، میں عاقب ہوں، یعنی سب سے آخری نبی ہوں۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ کے تحت مرقات شریف میں لکھا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 نام یہ حمد سے مشتق ہے، حمد سے بنے ہیں، یا یوں کہہ لے کہ حمد سے نکلے ہیں۔ جیسے ایک نام ہے محمد، دوسرا نام ہے احمد، اور تیسرا نام ہے محمود۔ محمد کے معنی ہے ہر طرح، ہر وقت، ہر جگہ، اور ہر ایک کا حمد کیا ہوا، یعنی آپ کی تعریف ہر وقت ہوگی، ہر جگہ ہوگی، ہر طرح سے ہوگی، اور ہر ایک آپ کی تعریف کرے گا۔ محمد کا مطلب یہ ہوا۔ پھر ہوا ان کی ہر ادا کی، ہر وصف کی ذات کی حمد کی جائے گی۔ آپ کی ہر ادا کی، آپ کے چلنے کی تعریف ہوگی، آپ کی بات کرنے کی تعریف ہوگی، آپ کے بیٹھنے کی تعریف ہوگی، آپ کے اٹھنے کی تعریف ہوگی، آپ کی سواری کی تعریف ہوگی، آپ کے کلام کی تعریف ہوگی، ہر ادا کی آپ کی تعریف کی جائے گی، آپ کے ہر وصف کی
تعریف ہوگی، وصف حسن و جمال کی تعریف ہوگی، آپ کی شفقت کی تعریف ہوگی، امت پر رحمت کرنے کی، یہ آپ کا ایک وصف ہے، اس کی تعریف ہوگی۔ تو آپ کی ہر ادا کی اور ہر ذات کی تعریف ہوگی۔ یہ تعریف مخلوق بھی کرے گی اور خالق بھی فرمائے گا۔ یعنی مخلوق تو یہ تعریف کرے گی ہی، مخلوق انسان یا دیگر چرند پرند جو بھی مخلوق میں شامل ہوتے ہیں یہ تو تعریف کریں گے ہی، ساتھ ساتھ ان مخلوق کو پیدا کرنے والا ہمارا خالق اللہ یہ بھی آپ کی حمد فرمائے گا۔ محمد کے بڑے طویل معنی ہیں جس کا میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ مزید مرقات میں لکھا ہے کہ جتنی نعمتیں، جتنی سوانح عمریہ ہر زبان میں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے اتنی کسی کی نہیں ہوئی۔ یعنی جتنی تعریف، جس کی زندگی کی تعریف ہر زبان میں، اردو میں بھی، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، جتنی زبانیں روئے زمین پر ہے ہر زبان میں جتنی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہیں اتنی تعریف پہلے کسی کی نہیں ہوئی۔ کیوں نہ ہو کہ قیامت کا دن، لکھتے ہیں کہ یہ تعریف کیوں نہ ہو، قیامت کا دن اس نعمت خوانی میں صرف ہوتا ہے۔ دن ہے 50,000 سال کا، وہ نعمت خوانی میں خرچ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں 50,000 سال کا قیامت کا دن یہ صرف ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہیں، بہت جامع ہیں، حامدیت میں بھی اور محمودیت میں بھی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرید بھی اللہ پاک کے ہیں اور مراد بھی ہیں۔ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حامدیت اور محمودیت میں جامع ہیں۔ جیسے آپ مرید بھی اللہ کے ہیں اور مراد بھی اللہ کے ہیں، آپ طالب بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، یوں ہی آپ احمد بھی ہیں، محمود بھی ہیں، حبیب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں۔ حضور سورج بھی ہیں، دوسرے انبیاء چاند، تارے، شمع تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں۔ سورج رات کو دن بناتا ہے، حالانکہ چاند سے بھی روشنی ہوتی ہے، چراغ یعنی شمع اس سے بھی روشنی ہوتی ہے، ستاروں سے بھی روشنی ہوتی ہے، لیکن ان کی روشنی اتنی نہیں ہوتی کہ اندھیرے کو اجالے کی طرف لے آئے۔ لیکن سورج کی روشنی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب سورج اگتا ہے تو رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آفتاب بھی ہیں، سورج بھی ہیں، کیونکہ سورج رات کو دن بنا دیتا ہے، سورج ساری زمین کو منور کر دیتا ہے۔ اسی لیے صرف حضور کا نام ماحی ہوا۔ سب سے پہلے قبر انور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، جو حاشر نام ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حاشر ہوں کہ میرے قدموں پر سب لوگوں کا حشر ہوگا۔ اس کے ضمن میں مرقات میں لکھتے ہیں سب سے پہلے قبر انور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، پھر دوسرے لوگ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں پہنچیں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ساری مخلوق پہنچے گی۔ سارے لوگ آخر کار شفاعت کی بھیک مانگتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس پہنچیں گے۔ یہ حاشر ہوں گے نا، یہ حاشر ہونے کی نبی پاک علیہ السلام کا ایک نام حاشر ہے، اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت تک کے سارے لوگ یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ یہ بڑا ایک طویل واقعہ ہے جو علماء نے قیامت کے منظر کشی کے ضمن میں روایتوں میں تحریر فرمایا ہے۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ساری مخلوق پہنچیں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو گھیر لیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، انہیں اپنا شفیع بنائیں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ آج اللہ پاک نے غضب فرمایا ہے، آپ ہمارے لیے اللہ پاک کے حضور سفارش فرما دیں۔ قوم جو ہیں، جو تمام انبیاء کی قوم ہے، یہ اقوام، یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں پہلے حاضر ہوں گے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاشر فرمایا گیا۔ پھر آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں، یعنی مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، سب سے آخری نبی ہوں۔ تو اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے مرقات میں لکھا ہے کہ عاقب بنا ہے عقب سے، بمعنی پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے پیچھے دنیا میں تشریف لائے، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بہت خیر چھوڑ گئے۔ اس کی کئی وجوہات آپ نے عاقب نام کی بیان کی کہ اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے۔ تو ایک وجہ تو یہ بیان کی، یہ نام کی وجہ بیان ہوئی کہ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد آپ کے پیچھے تشریف لائے، ایک وجہ یہ۔ دوسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بہت خیر چھوڑ گئے، بہت خیر چھوڑ گئے، لہٰذا حضور عاقب ہیں، اور سب کی عاقبت یعنی سب کی آخرت، سب کی قبر حضور کے دم قدم سے ہی روشن ہوگی۔ کتب سابقہ میں یعنی پہلے کی کتابوں میں احمد ہے، اور قرآن میں محمد۔ پہلے کی کتابوں میں جیسے توریت ہے، انجیل ہیں، اور جو بھی صحیفے نازل ہوئے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ سابقہ کتب میں آپ کا نام احمد ہے اور قرآن میں محمد، نیز آسمان میں احمد اور زمین میں محمد۔ محمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، اور احمد کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ محمد جس کی تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور یہ نام زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آسمانوں میں احمد ہے کہ بہت زیادہ اللہ کی تعریف بیان کرنے والا۔ اسماء صفات حضور کتنے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفات، وہ نام جو آپ کی صفات کو ظاہر کرتے، وہ کتنے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا شمار اب تک کوئی نہیں کر سکا۔ اتنے صفات والے ہمارے نبی کے نام ہیں کہ اس کا شمار اب تک نہیں ہو سکا۔ دلائل الخیرات شریف میں سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ درود پاک کے فضائل پر، آپ نے حضرت سلیمان جزولی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے۔ آپ نے اس کتاب میں 212 نام کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 212 نام تحریر کیے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل فرمایا، یعنی ان سے روایت بیان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء 1000 تک ہیں۔ 212 دلائل الخیرات میں ذکر ہوئے، اور دیگر بزرگوں نے کہا کہ 1000 تک آپ کے نام مبارک ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنے نام بتاتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام ہمیں اپنے نام بتاتے تھے، فرماتے تھے کہ میں محمد ہوں، انا محمد، میں محمد ہوں، انا احمد، میں احمد ہوں، مقفع ہوں، میں حاشر ہوں، میں توبہ کا نبی ہوں، میں توبہ کا نبی ہوں، میں رحمت کا نبی ہوں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، یہ حدیث پاک میں جو 5 نام ذکر کیے گئے، جس کا تذکرہ آپ نے سنا، اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں جو مرقات میں لکھی ہیں، جس میں ان ناموں کی باقاعدہ وضاحت کی گئی ہیں، وہ آپ نے سنی۔ اب یہ بھی سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نام یہ کیا ہیں۔ کچھ
چیزیں آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے یہ چیز سمجھے کہ اللہ عز و جل کے محبوب نام کون سے ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب بحر شریعت ہے، بحر شریعت فقہ پر مشتمل بہت ضخیم کتاب ہے۔ اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک محمد و احمد ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی نام ہیں وہ دو ہیں، ایک محمد دوسرا احمد، اور بقیہ جو نام ہیں یہ صفاتی نام ہیں، اور ظاہر یہی ہے کہ یہ دونوں نام خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے منتخب فرمائے ہیں۔ یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے منتخب فرمائے ہیں۔ اگر یہ دونوں نام خدائے تعالیٰ کے نزدیک بہت پیارے نہ ہوتے تو اپنے محبوب کے لیے اللہ پاک پسند نہ فرماتا۔ اس سے بات پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو مبارک نام محمد اور احمد یہ پسند ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نام یہ یاد رکھے کہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اسماء مبارکہ میں سے دو نام سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ بہت سارے عوام بھی، جیسے ہم نے حاشر نام کا ذکر کیا، عاقب نام کا ذکر کیا، بہت ساروں کو یہ نام نہیں پتہ ہوگے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ محمد یہ کون ہے، سب بتا دیں گے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ بہت سارے اگر کسی سے پوچھا جائے کہ احمد یہ کس کا نام تھا، تو بہت سارے یہ بات بتا دیں گے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تمام اسماء مبارکہ میں دو سب سے زیادہ مشہور نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، اور اسی نام پر یعنی محمد نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ بھی کیا گیا۔ تو اب آئیے، جیسے پہلے ایک سلسلے میں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ عز و جل یہ نام محمد آپ کے دادا نے آپ کا کیوں رکھا، اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے روایت بیان کرتا ہوں۔ محمد نام رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ اے عبد المطلب، آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ آپ کے آبا و اجداد میں کسی کا بھی یہ نام نہیں تھا، یعنی محمد نام آپ کے آبا و اجداد میں کسی کا بھی نہیں تھا، تو آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے اس نیت سے اور اس امید پر اس بچے کا نام محمد رکھا کہ تمام روئے زمین کے لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ محمد اس کا معنی ہی ہوتا ہے کہ تعریف کیے جانے والا، جس کی حمد کی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے رکھا کہ زمین و آسمان کے لوگ ان کی حمد کریں گے، ان کی تعریف بیان کریں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں نے اس امید پر اس بچے کا نام محمد رکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس کی تعریف فرمائے گا، اللہ پاک اس کی تعریف فرمائے گا، اور زمین میں خدا کی تمام مخلوق اس کی حمد کرے گی، اس کی تعریف بیان کرے گی۔ اور حضرت عبد المطلب کی اس نیت اور امید کی وجہ یہ ہے، یعنی آپ نے یہ جو نیت کی تھی کہ اس کی تعریف اللہ آسمانوں میں فرمائے گا اور اللہ کی مخلوق زمین پر فرمائے گی، تو کہیں آپ نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ اس کی تعریف ہر جگہ کی جائے گی۔ تو حضرت عبد المطلب کی اس نیت اور امید کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ حضرت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میری پیٹھ سے ایک چاندی کی زنجیر نکلی، چاندی کی زنجیر نکلی جس کا ایک کنارہ زمین میں ہے
اور ایک سرا یعنی ایک کنارہ دوسری سائیڈ آسمان کو چھو رہا ہے، اور تمام مشرق و مغرب کے انسان اس زنجیر سے چمٹے ہوئے ہیں، چپکے ہوئے ہیں، لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جب قریش کے کاہنوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو انہوں نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ اے عبد المطلب، آپ کی نسل سے عن قریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا۔ اس خواب کی تعبیر کاہن بیان کر رہے ہیں کہ اے عبد المطلب، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری نسل سے عن قریب جلد ہی ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ تمام اہل مشرق اہل مغرب اس کی پیروی کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، اور تمام آسمان و زمین والے اس کی مدح و ثنا کریں گے، اس کی تعریف و توصیف بیان کریں گے، اس کا خطبہ پڑھیں گے۔ آپ نے یہ خواب میں ایک چیز دیکھی جس کا کاہنوں سے ذکر کیا اور تعبیر معلوم کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی تعبیر یہ بیان کی گئی۔ بعض کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ ایک روایت عبد المطلب کی طرف ہے کہ وہ نام عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، اور ایک روایت یہ بیان کرتی ہے کہ آپ کے والدہ ماجدہ نے آپ کا نام محمد رکھا ہے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے شکم مبارک میں تھے، ان کے پیٹ مبارک میں تھے، تو انہوں نے اس وقت ایک خواب دیکھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک خواب دیکھا کہ ایک فرشتے کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اے آمینہ، سارے جہان کے سردار تمہارے شکم میں تشریف فرما ہیں، یعنی سارے جہان 18,000 عالم ہیں، جہان ہیں، ان 18,000 عالم کا جو سردار ہیں وہ تمہارے شکم میں ہیں، تمہارے پیٹ میں تشریف فرما ہیں۔ جب یہ پیدا ہو تو تم ان کا نام محمد رکھنا۔ اپنی خواب دیکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے، اس لیے جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یعنی آپ کی والدہ ماجدہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ اب دو روایتیں آپ نے سنی، ایک روایت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور دوسری حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ناظرین، ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے اور حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خوابوں کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دادا جان نے بھی خواب دیکھا ہوگا جس کا ذکر آیا، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی خواب دیکھا ہوگا جس کا ذکر ہوا، تو حضرت عبد المطلب نے دونوں کے خواب، اپنی بہو یعنی نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا خواب اور خود اپنے خواب کی وجہ سے باہمی مشورہ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا ہو۔ اور ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ احمد نام یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کا رکھا، اور محمد نام آپ کے دادا جان نے رکھا۔ یہ بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ احمد نام آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ یہ تو ہوا نبی پاک علیہ السلام کے محمد نام رکھنے کے پیچھے جنہوں نے یہ نام رکھا اس کی وجہ کیا تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے والے سلسلے میں یہ بات بتائی تھی کہ محمد نام کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا ہے، اور بھی قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا ذکر آیا ہے۔ کوئی جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون سے نام ہیں، وہ القاب کیا ہیں، تو اس سے پہلے والا ہمارا سلسلہ آپ یہ دیکھیے گا جس میں قرآن میں ذکر کیے گئے نام اور القاب کو ہم نے بیان کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نام سے پکارا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام احمد کے نام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے تمام زندگی
ذکر جمیل کا ڈنکا بجاتے رہیں۔ ہمارے نبی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں ان کی طرف لوگوں کو متوجہ کروایا، ان کا ڈنکا بجایا، ان کی تعریف و توصیف بیان کی، ان کی طرف رغبت دلائی، تو نام پکارا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام احمد۔ تو یہ نام بھی نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے ہی آپ کا یہ نام بھی موجود تھا، احمد۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے ترجمہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خوشخبری سناتے ہوئے تشریف لائے تھے کہ میرے بعد ایک رسول تشریف لانے والے ہیں جن کا نام نامی و اسم گرامی احمد ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نام ذکر فرمایا تھا۔ محمد نام کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہم پہلے کے جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں جو قرآن میں ذکر ہوا یہ سن چکے ہیں، آج بھی سلسلے میں ہم نے اس کا ذکر سنا ہے۔ محمد نام کا مطلب کے متعلق کچھ اور مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پیارا ہے کہ اس کے سنتے ہی فرط تعظیم سے اہل محبت جھوم اٹھتے ہیں۔ یعنی جھوم اٹھنے سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جب ہم نام محمد کو سنتے ہیں تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں، دل میں ایک فرحت پہنچتی ہے، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، غم دور ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد، ویسے ہم نے اپنے پہلے سلسلے میں بھی نام محمد جو قرآن میں ذکر ہوا اس کے ضمن میں یہ بات بیان کی تھی کہ آپ کے اس نام محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور آج بھی سلسلے میں ہم نے سنا کہ نام محمد کے معنی کیا ہیں اور یہ نام آپ کا کیوں رکھا گیا۔ پھر احمد نام کے بھی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ بعض روایتوں میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے، یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پوری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی جو تعریف بیان کرتے رہے، آپ کی جو خبریں دیتے رہیں، وہ احمد نام سے نبی پاک علیہ السلام کو یاد کرتے تھے۔ FGN چینل کے ناظرین، ابھی اور بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کلام باقی ہیں۔ آپ کا نام محمد، اس کے معنی کیا ہیں؟ کچھ معنی بیان ہو چکے، دیگر علماء نے بھی کچھ معنی اس کے بیان کیے، اور اس معنی کے ضمن میں بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو مزید انشاءاللہ عز و جل ہم نام محمد کی برکت، اس کی تعریف اور نام محمد کے معنی انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے سلسلے میں اس کا ذکر کریں گے۔ اختتام کی طرف ہمارا سلسلہ ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، آج بہت سارے لوگ جب ان کے گھر پیدائش ہوتی ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، ہر ایک نام رکھتا ہے، لیکن ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کا نام ایسا رکھوں جو کسی نے سنا نہ ہو یا کسی کا وہ نام نہ ہو۔ وہ ایسے نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آج کے اس سلسلے میں ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کے ناموں میں محمد اور احمد نام پسند ہے۔ تو ہم ایسے یونیک نام، یہ ایک چلا ہے کہ کوئی ایسا نام بتائے جو یونیک ہو، جو بالکل نیا ہو، کسی نے سنا نہ ہو، ایسے نام تلاش کرنے کی بجائے اس میں پھر بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے بھی نام رکھ لیے جاتے جس کا کوئی معنی نہیں بنتا، یا ایسے نام رکھ لیے جاتے ہیں جس کے معنی درست نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی یاد رکھے، نام کا اثر انسان پر ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ نام کا اثر انسان کی زندگی پر کیسے پڑتا ہے، خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھے کہ نام جب بھی رکھے اچھے نام رکھے تاکہ بچے پر اچھا اثر پڑے۔ اور بہترین نام محمد ہے، بہترین نام احمد ہیں۔ ایسے نام رکھنے چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، اور یا پھر ایسے نام رکھے جائیں جو نام صحابہ اکرام علیہ رضوان کے تھے یا انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام تھے۔ ایسے نام ہم ہماری اولاد کے رکھیں گے تو ان نیک لوگوں کے نام کی برکت سے
ہماری اولاد میں بھی اچھے اخلاق پیدا ہوں گے، ہماری اولاد کے اندر اس ناموں کی برکت سے نیکیاں کرنے کا جذبہ ملے گا۔ لہٰذا نام رکھنے سے پہلے بہت غور کریں، اور مشورہ ہے کہ ایسے ناموں کا انتخاب کریں جو نیک لوگوں کے نام ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا جاتا ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ FGN چینل دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔